مونږ اجي لا تاسو ټول چې کوم ناس چې کوم راغلو چې اجي په یو شان باندې راغلو دا دې ځان وخت دی هغه وخت ته چې دا ټیم شي نه لیکن اجي یو ډیر انتهایی مخلصا او ډیر دیندار او ضرور الله پاک را کړ دې زموږ ټول خلکو دا پکار دا مونږ اجي پرې هر ځای کې اجي پر ودرېږو چې اجي आवाज وشو تو انشاءاللہ دې من بټول دا موږ ته څه کوو نه ازمه تو مشران دي او سره د راغلي په فخر د زما مشران راغلي ما سره داسې مشران چې کوم لکه جمعه ته ډېر ګرانې سره لیکن ابو تما دا یو خبرو کړه ما اجي چې دې دا پروګرام کړ دې اور ماتن ماسا مستتی و مونږ ته ځو چې نن دې غش زمو په می غشو پکې ډېر مو سره تبلیغ جمعه ته مرګ دي زمونږه تو هغه کسان چې کوم دي تاسو نو بھائی اجی سے مونږه ټول دا دلته کې زموږ د غونډې مقصد دا دی چې اجی سے اوس زما په خیال 8 تاریخ دی اجی سے د جلسه را روانه ده نو بھائی مونږ ټول خلکو له یو کېدلی ما خپل مشران ته دا خبره کړه دا بانګونه وي درو زه ویم نه دې مشران ته ما دا وی مونږ کم از کم زما خیال 30 40 کسان ما راوځي دي کم کې زیات زموږ خپل کنټرول ملي دي باغپیرو ملي دي فرید آباد راغلي او هر ملي نه مونږ سره کسان ټول مشران او عام خلک کوم جوړ راغلي راغلي تاسو په فیسبوک باندې کتلی زموږه وفا خیرمدان ټول چې کوم دی زه الله زما خان غالبا صدرو یا پنځم کې 1992 کې فلډ راغلی زموږ د پوری وړه چې کوم هغه نه پاتې زموږ سره چې هغه وړه جوړ کړی د پوری په پوری ځای دا اوس مخکې چې کوم فلډ راغلی پورا راځي هغه نه کوم سازار اتفاق ځای دی حاجی صاحب پروگرام حاجی صاحب اللہ پاک نے دا ضرور راکڑ دی زمین ته کې حاجی صاحب 2013 کې کله حاجی صاحب کې د جوړ شو حاجی صاحب تمرا کارونه کړ دي زما مخکې زموږ کې زیاده ما کارونه خدای سامنے نه دي کړی سمجھ موږ حاجی صاحب ترانسفارمر لګولې موږ لارې پخې کړ دي کم کارونه چې حاجی صاحب موږ کړ دي د مخکې زموږ خپل زما دا ویم د جماع او ساتر او ویم د جماع چلاته نو هغه نه مخکې کارونه وکړي خلکو لیکن سمجھ حاجی صاحب کړ دې بل شړې د کار نه دی کړی نو موږ دې باندې حاجی صاحب لا مقداد ورکو چې حاجی صاحب رونه خاص کر کې زموږ د جی چې کوم د دوه مشر رور دی هغه چې کوم جدوجہد کړ دې نه دي چې جنازه پرې خدا حالانکه دغه اپریشن شو ما سره ځکه جنازه لاړ هغه داسې بولان دغل دی هغه ټانکا وشلیدل نو به داسې یو کس تاسو ماته خو هیڅ کوم کم ایم ان اے ایم پی اے تیر شوی دی هغه چې جنازو له داسې رسیدلی دي چې وادل رسیدي هر مستقیب د منډه ولا څوک نه جوړ دی هغه خبر لګی راغل دي چونکه حاجی صاحب باندې دی وخت یو بران وخت راغل دی زه خدایم زموږ دی بفي کم از کم 40000 د دې کوم زموږ اورته مونږ خپل یو ایم ان اے یو ایم پی اے مونږ خپل جوړول شو مونږ خلکو لا خپل یو رورولي خپل یو مضبوط شو مونږ ټول او مونږ دا عہد وکړو چې کم سړی به مونږ له کار کوي هغه سړی سره به ان شاء الله ولاړو دا تاسو ټول کې نو دې دی بارا نن مونږ دلته دا غونډه کړدا چې حاجی صاحب حالانکه ټول د پته دا وخت کم دی ډیر سخت دی ټول پارټیانو کسان چې کوم دي هغه ټول یو بل نه ټول متنفر شوي دي حاجی صاحب چونکه اس بل پارٹی پرویز خټک سے اور اگلی پارٹی کی دور راغل دی صبح 8 تاریخ سے کم دے وزیر اعلیٰ محمود خان سے اور پرویز خټک سے حاجی صاحب سره راځي نو حاجی صاحب زموږ عزت ته مونږ له پکار دادا چې په هغه راځي مونږ داسې راشو کم دے کہ حاجی صاحب جلسگاہ کی کم دے کہ بالکل ذہنی خپل مہمانوں بار نو کوم خلق راځي مونږ دا کوشش وکړو چې پیدا حاجی صاحب جلسنده دا د بفي هر یو هغه وجه جلسه دا چې کم دی بفي باشنده دی او د په پته ما عزتمندو مشرانو نوجوانانو
نو دې لپاره دا زموږ دا غونډه شوې ده چونکې زما استادان هم پکې ناست دي ما ورته خبرې مناسب نه کړه چې ما ته تلاوت کړي وکړه او خبرې هم دوه درې ته وکړه. نو زه تاسو ټول ته دا زما یو درخواست دی چې دوی 8 تاریخ چې حاجي صاحب کومه جلسه را روانه ده هغې نه خپله جلسه وګڼئ او ټول خلک کلي کې زموږ کارونه ډېر زیات دي لیکن د چا کار به شوي دي چا کار به نه شوي. کله کله د حاجي صاحب نمبر بند پاتې شوی دی د ریاض حاجي صاحب بند پاتې شوی دی اکثر یې ہوئی بند نمبر لیکن کارونه حاجي صاحب د خلکو خدای سامنے ډېر کارونه کوي. دې لپاره موږ چې دا خلک راغلي وو دا نه ځای چې خوشاوند کوم خوشاوند دې نه چا بینه کوم کوم سړي کې خبرې زاره سامنا کوم زما خپل حاجي صاحب نمبر یې جو دې زما ډېر خبر شوی لیکن ما حاجي صاحب پرې خندې ولې چې سب کې حاجي صاحب موږ ولاړ دي موږ سره هر منډه وتا دې لپاره زما ټول خپل دې دا سم غټه مجموعه وفاو سو مدافعات زما دا رونه راغلي زما ټول دا درخواست دی چې دې 8 تاریخ لا ان شاء الله موږ دا کوشش وکړو چې پور کې 3 رونه دي 3 والا کوشش وکړو 3 والا کې جلسه راشي دې جلسه له کامیاب کو اور حاجی سے اللہ پاک دنیا اور آخرت کی سمیت کامیابی والسلام. بہت بہت شکریہ صاحب. اب میں دعوت دے رہا ہوں سابق وفاقی پارلیمانی سیکرٹری MNA الحاج سالم خان ساتھی صاحب کو جو اسٹیج پہ آئے اپنے نام کے اعلان کریں. سالم خان ساتھی صاحب. نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اردو والی بھی میرے انتہائی قابل احترام میرے استاد محترم ہیڈ ماسٹر شاہ زمان صاحب اور علماء کرام اور دیگر میرے معززین علاقہ بفا مضافات کے باقی میرے دوست یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. آپ تمام کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج چونکہ یہ کتنے دنوں سے پروگرام شروع ہے UC وائز ہر یونین کونسل سے اپنے جو معززین ہیں ان کے ساتھ ایک مشاورت میں لگے ہوئے ہیں. تقریباً جب 2018 کا الیکشن بلکہ میں 2013 سے شروع کرتا ہوں یہاں پہ وہ سرمایہ بیٹھے ہوا ہے یہاں پہ چیئرمین صاحب یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں حاجی صاحب اور سابق چیئرمین اور باقی سارے یہ جو میرے بزرگ اور میرے بھائی اور میرے دوست یہ وہ سرمایہ ہے جنہوں نے 2013 میں اس تحریک کا آغاز کیا تھا جو 2013 کے الیکشن کا 2013 کے الیکشن جب بفا متحد اور متفق ہوا تمام یہی وہ چہرے ہیں کہ جنہوں نے جو میری گاڑی کو پہلی دفعہ MPA کا پلیٹ لگانے والا اللہ نے ان سب کو ذریعہ بنایا تھا اور یہی وہ لوگ ہیں الحمدللہ یہی میرے وہ معزز ہیں کہ جنہوں نے MPA کا پلیٹ بھی لگا اور MNA کا پلیٹ بھی انہی کے ذریعے لگا الحمدللہ. 2018 کے الیکشن میں بفا کے اپنے کافی دوستوں کو بزرگوں کو کئی بالاکوٹ میں دیکھتا تھا کسی کو کاغان میں دیکھتا تھا جن کا جو تعلق تھا کوئی کسر کسی نے نہیں چھو مجھے پتہ بھی نہیں ہوتا تھا اپنے طور پہ بسم اللہ کی ہوئی تھی. اور میں کہتا ہوں کہ جب بفا حالانکہ ایک یونین کونسل ہے لیکن جب بھی متحد ہوا ہے متفق ہوا ہے تو بس پھر اس طرح ہوا ہے کہ ایک رزلٹ واقعی دیے ہمیشہ دیے. اس کے ساتھ پھر ہمارے باقی یعنی پھر UC ٹانڈا UC نیتاباد UC ڈوڈیال UC شنکیاری جو قریبی یونین کونسل کی بات UC ترنگوی صبر شاہ اور پھر اس کے ساتھ باقی یونین کونسل جب گھر سے جس طرح کاری امتیاز صاحب نے کہا کہ گھر سے بندے کو عزت ملے تو باہر بھی الحمدللہ لوگ عزت دیتے ہیں. تو پھر وہ کاغان کی چوٹی تک اور بابو سر ٹاپ تک کونش ویلی سرن ویلی مانسیرا سٹی پوری پکل نے الحمدللہ یہ آپ کی کوششیں تھی کہ جو 2013 میں آپ نے شروع کی جو آپ نے آغاز کیا. 2013 میں جب الیکشن جیتا اس وقت میں مسلم لیگ نون میں تھا اور اپوزیشن میں صوبے میں ہماری حکومت نہیں تھی لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کا شکر ہے کہ پورے حلقے میں کروڑوں اربوں کے کام ہوئے. میں جب اپوزیشن میں بھی تھا اس وقت میں اگر صرف بفا کی بات کروں بفا میں صرف 70 کروڑ روپے جو میرے پاس سارا UC کا کتابچہ پڑا ہوا ہے بفا اور بفا مضافات میں اس وقت 70 کروڑ کے کام ہوئے. 2013 کے 70 کروڑ آج کے وہ 2 ارب کے برابر ہے. 2013 کے 70 کروڑ آج کے 2 ارب کے
الحمدللہ کلیاڑے شرقی روڈ دیکھ لیں، کلیاڑے غربی روڈ دیکھ لیں، بفا میری کی سڑکیں دیکھ لیں، اور اس کے بعد بفا سٹی میں آپ دیکھ لیں، بفا کلاں، بفا خرد، اور یعنی کوئی جگہ عیدگاہ، ڈمبارا، بڑگرام، اور اس کے ساتھ یہ ہمارے بجنا، ٹانڈا، عنایت آباد، یہ تمام آپ دیکھ لیں کہ اس میں جو کام نظر آج بھی نظر آ رہے ہیں۔ یہاں پہ کام اب دستار خان صاحب نے کیے تھے، اور اس کے بعد الحمدللہ اس کے بعد ہم نے کام نہیں دیکھا، اس کے بعد میرے ہاتھ کے کام، میرے ہاتھ کے نہیں بلکہ آپ کے ہاتھ کے، چونکہ اگر میں نے کیے تو آپ کی وجہ سے کیے، وہ آپ نے کیے وہ سارے کام۔ بفا میں 1978 کا فیڈر لگا ہوا تھا، یہاں پہ اکثر بجلی کا بڑا مسئلہ ہوتا تھا، اور 60، 80، 100 تک وولٹیج۔ یہاں پہ میں نے بفا جو فیڈر بنایا وہ انڈسٹریل فیڈر، میرے خیال میں وہ فیڈر بہت کم جگہوں میں ہوتا ہے جو یہاں پہ بفا فیڈر آئے، انڈسٹریل فیڈر۔ آج بھی الحمدللہ اتنا مضبوط فیڈر یہاں پہ لگا ہے کہ آج بھی بجلی کا لوڈ شیڈنگ کے مسئلے الگ، باقی الگ، لیکن فیڈر کی کمی ہم نے پوری کی۔ اس کے بعد بفا سب ڈویژن، چونکہ یہاں سے لوگ تکلیف کرتے تھے، شنکاری جاتے تھے، سب ڈویژن کا دفتر بھی الحمدللہ میں یہاں پہ لے کے آ گیا۔ اس کے بعد نادرا کا دفتر تھا، نادرا دفتر کے لیے میں نے دن رات ایک کی، اور الحمدللہ وہ بھی آج بفا میں موجود ہے۔ اس کے بعد میں ایک اور بات کرتا ہوں، جب نواز شریف صاحب کا جلسہ تھا، جب میں نون لیگ میں تھا، تو یہاں پہ ایک پروگرام ہوا، سردار صاحب اور کیپٹن صفدر صاحب جب یہاں پہ آئے، انہوں نے کہا کہ ساتھ سردار ظہور صاحب بھی تھے اور ہمارے باقی ایم پی ایس بھی تھے، میاں ظہور رحمان صاحب بھی تھے۔ انہوں نے کہا کہ سردار صاحب نے کہا کہ جی جلسہ کرتے ہیں میاں صاحب کا، اس وقت وزیر اعظم تھے، لیکن آپ بتائیں کہ کہاں پہ کریں، مشورہ دیں۔ تو سردار ظہور صاحب نے کہا کہ نہیں جی اس کو ٹاکرے میں کرتے ہیں، میاں ظہور رحمان صاحب نے کہا بالا کوٹ میں کرتے ہیں، میں نے کہا جی ہم یہاں پہ ہزارہ یونیورسٹی میں کرتے ہیں۔ تو پھر میں نے یہ شرط لگائی، وہ فیصلہ نہیں ہو رہا تھا، میں نے کہا جس حلقے میں بھی ہوگا اس حلقے کے خرچہ سارا وہ برداشت کرے گا۔ تو الحمدللہ ہم نے برداشت کیا۔ جب یہاں پہ آئے تو میں نے ایک مطالبہ کیا، میں نے کہا صرف پکل گیس کا مسئلہ ہمارا حل کر لے تو باقی ساری چیزیں چلیں گی، خیر ہے باقی کام ہوتے رہیں گے۔ تو انہوں نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا کہ پکل گیس کی افتتاح بھی یہاں پہ ہوگی۔ تو یہاں پہ جب میاں صاحب آ رہے تھے، 2 دن پہلے سٹیج پہ ہم بیٹھے ہوئے تھے، سٹیج بنا رہے تھے، پیچھے تختیاں لگی ہوئی تھی، چونکہ پرائم منسٹر ہمیشہ افتتاح سٹیج کے ساتھ ہی کرتا ہے۔ اس پہ میں نے 2 تختیاں دیکھی، ایک موٹر وے والی اور دوسری تختی اس کی تھی اغرور تناول گیس کی۔ تو اغرور تناول گیس کی تو میں مخالف نہیں تھا، پورے ضلع میں آ جاتا، لیکن جہاں پہ وزیر اعظم آ رہا ہے، جو لوگ ان کے لیے جلسہ کروا رہے ہیں، جن کے ساتھ کمٹمنٹ کی تھی، پہلے حق ان کا بنتا تھا کہ یہاں پہ وہ پہلے پکل کا گیس کر لیتے۔ وہاں پہ میں نے ایم ڈی سے پوچھا، میں نے کہا ایم ڈی صاحب یہ جو افتتاح ہو رہا ہے گیس کا، یہ اغرور تناول کا ہے کہ بفا پکل؟ انہوں نے کہا کہ یہ اغرور تناول کا۔ میں نے کہا بفا پکل اس میں شامل نہیں ہے؟ کہتے نہیں ہے۔ جب انہوں نے کہا نہیں ہے تو میں افسر خان ریاض تینوں سٹیج سے اتر کے ہم یہاں پہ آگے کمرے میں بیٹھ گئے، بڑے بھائی بھی حاجی عمر خان صاحب بھی تھے، تو ہم چاروں نے یہ مشورہ کیا، سردار صاحب سے بات کی۔ میں نے کہا سردار صاحب بفا پکل کا گیس نہیں ہے، ہم نے لوگوں کو اشتہارات لگا دیے کہ جی گیس آ رہی ہے اور وزیر اعظم صاحب آ رہے ہیں، یہاں پہ گیس لا رہے ہیں، یہ گیس کا افتتاح ہو رہا ہے۔ اس نے کہا نہیں ہوگی جی ہوگی۔ جب پتہ کیا اس نے کہا چلو کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ فیز 2 میں ہو جائے گی، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر کیپٹن صاحب سے بہت لیٹ رات کو 12:30 1 بجے رابطہ ہوا۔ میں نے کہا کیپٹن صاحب 2 دن بعد جلسہ ہے اور ہم نے یہاں پہ تمام لوگوں کو اشتہارات لگا لیے کہ پکل میں گیس کا افتتاح ہو رہا ہے، اور آج یہاں پہ میں نے ایم ڈی سے کنفرم کیا اس میں پکل نہیں ہے، بفا پکل اس میں نہیں ہے۔ تو یہ اس نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم 4 مہینے بعد کر لیں گے، بعد میں کر لیں گے۔ میں نے کہا کیپٹن صاحب میں ایک بات آپ کو کرتا ہوں، یہ جلسہ مانسہرہ میں کوئی نہیں کر سکتے، یہاں پہ ہزارہ یونیورسٹی میں جلسہ نہیں ہوگا پھر انشاءاللہ۔ میں رکھوں گا اور اس سے یہاں پہ کوئی جلسہ دکھا رہے، جب میری عزت مجھ سے آپ لوگوں نے کمٹمنٹ کی اور آج آپ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ یہ تو آپ مجھ سے شلوار نکال رہے ہیں کہ جی جلسہ یہاں پہ ہم کروا رہے ہیں، سارا کچھ یہاں پہ کر رہے ہیں، اور یہاں کے افتتاح گیس کا نہیں، اور آپ اغرور تناول میں تو میں کہتا ہوں کہ بہت ضروری ہے، وہاں کے بھی بہت پسماندگی جب میں دیکھتا ہوں وہ اس سے پہلے، لیکن جہاں پہ جلسہ ہو رہا ہے، جہاں پہ آپ نے کمٹمنٹ کیا، آپ نے یہاں پہ اس کو ختم کر دیا۔ میں نے کہا یہاں پہ جلسہ کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ اس کے بعد الفن کہتا ہوں کہ بذریعہ ہیلی کاپٹر دوسرے دن وہ جاب نمبر وہ منظوری آئی، میرے ہاتھ میں پہنچی، میں نے جب دیکھا ہے کہ جاب نمبر آ گیا، اس کے بعد پھر ہم نے جلسہ کیا یہاں پہ۔ الحمدللہ اللہ کا شکر کہ میں نے ہمیشہ جدوجہد، جب میں
2018 کے الیکشن جیتا ہوں، جب میں گیا ہوں اس میں پھر میں نے پی ٹی آئی جوائن کی، اور 2018 کے الیکشن مجھے سب لوگوں نے، پورے حلقے نے مجھے آزاد ایکسپٹ کیا تھا، الحمدللہ مجھے انہوں نے اپنے دل سے لگایا تھا، اور پورے حلقے نے مجھے ووٹ اور سپورٹ، اور اس میں پی ٹی آئی کی حمایت حاصل تھی، اور اس کے ساتھ باقی پارٹیوں میں جمعیت علماء اسلام اور مسلم لیگ نون، اور اس کے ساتھ این پی پیپلز پارٹی، جہاں جہاں پہ میرا تعلق تھا سب نے مجھے سپورٹ کیا۔ میرے ساتھ لوگوں نے پارٹی سے بڑھ کے محبت کی، اور پارٹی سے زیادہ، پارٹی سے نکل کے انہوں نے پارٹیوں کو بھی نہیں دیکھا، الحمدللہ مجھے یعنی پہلی آپ دیکھیں کہ 85 کے بعد وہ ہلکا اور آزاد حیثیت سے آزاد الیکشن صوبہ خیبر پختونخوا فاٹا سے میں صرف آپ لوگ جیتے 2018 کا، باقی ایک ہی مہینے بنے آزاد، باقی کوئی نہیں بنے ہمارے صوبہ میں، اور بلکہ مرج جو ڈسٹرکٹ ہے فاٹا کے کوئی نہیں بنے، وہ سعادت بھی اللہ نے آپ کو دی۔ دوران جب میں نے پی ٹی آئی جوائن کی، میں نے 2 دفعہ، آپ سب کو پتہ ہے میڈیا میں باتیں بھی آئی تھی، میں نے 2 دفعہ ریزائن دیا تھا۔ جب میرے فنڈ روکے گئے، میں نے کہا میں نے آزاد ان کو سپورٹ کیا، سب سے پہلے میرا حق بنتا ہے، تو میرے کو ٹورزم سڑکوں کے 2-3 ارب روپے تھے، جب وہ رک گئے میں نے جا کے اس پہ ریزائن دیا۔ اس ریزائن کے بعد پھر وزیر اعظم نے مجھے بلایا، اور وہاں پہ جب فنڈ ریلیز ہوا ہے اس کے بعد میں نے استعفیٰ واپس لیا۔ حالانکہ لوگ حیران تھے، لوگوں نے کہا کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں، استعفیٰ دے رہے ہیں؟ میں نے کہا میں بالکل، اس سے بہتر ہے کہ جب میرے حلقے کے پیسے کہیں اور پہ جا رہے تو اس سے بہتر ہے کہ میں بس جا کے گھر میں بیٹھ جاؤں۔ اصل میں وہ لوگ عادی تھے، سب کا ادوار میں بھی یہاں کے پیسے کہیں اور لگتے تھے، تو انہوں نے سمجھا کہ یہ تو ان کا ہاتھ، انہوں نے پہلے ہاتھ صاف کیا ہوا تھا، یہ تو آسان کام ہے، یہ پیسے کہیں بھی لگ سکتے ہیں۔ میں نے کہا یہ اس وقت نہیں لگ سکتے، اس حلقے کا جو چوکیدار ہے وہ اتنا کمزور نہیں ہے، وہ بے ایمان بھی نہیں اور کمزور بھی نہیں ہے، الحمدللہ وہ فنڈ ان سے ریلیز کروا کے یہاں پہ لگائے۔ اب آگے جو حالات آپ سب کے سامنے 3-4-5 مہینے سے جو حالات گزر رہے ہیں، اس میں پرویز خٹک صاحب کے ساتھ پھر چونکہ اس وقت یہاں پہ بچہ میڈیا بھی دیکھتے اور تمام حالات سے واقف ہے، تو میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا سوائے جب پرویز خٹک صاحب سے پھر ہم نے مشورہ کیا، اور یہ پارٹی پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرین میں نے خٹک صاحب اور محمود خان تینوں نے مل کے بنائی، میں کسی پارٹی میں شامل نہیں ہوں بلکہ ہم نے اپنی پارٹی بنائی، اور ہم تینوں کی مشاورت تھی، بلکہ خٹک صاحب کو مجھے کہہ رہا تھا کہ پارٹی کا مشورہ آپ نے دی اور آپ پہلا جلسہ بفا میں رکھیں۔ میں نے کہا جی آپ چیئرمین ہیں، پہلے آپ نوشہرہ میں کنونشن کر لیں، پھر میں اگلا میں بفا میں کر لوں گا۔ حالانکہ انہوں نے زور لگایا تھا کہ یہ چونکہ آپ نے اس کا مشورہ دیا اور ساری چیزیں ہم نے مل کے منشور بنایا، اور یہ آپ اس طرح کر لیں کہ آپ پہلا پروگرام کنونشن بفا میں رکھیں۔ میں نے کہا پہلے آپ نوشہرہ میں کر لیں، اس کے بعد ہم انشاءاللہ پھر منصورہ رکھیں گے۔ حسن کاغان میں بھی زبردست کنونشن ہوا ہے، احمد شاہ صاحب نے بہت اچھا کنونشن کیا۔ اب میری عزت آپ کی عزت ہے، چونکہ میں آپ کو ایک بات ضرور کہوں گا کہ ایک عزم، ایک جذبہ، ایک اچھی نیت ہے۔ میں نے 2008 میں ایک گاڑی لی ایک ایم این اے صاحب سے، اس کے ساتھ ایم این اے کا پلیٹ لگا ہوا تھا۔ میں نے کہا کہ جی اس ایم این اے صاحب کو میں نے کہا یہ پلیٹ کے ساتھ دے دے، اس نے کہا پلیٹ کو کیا کرتے ہیں، ایم این اے کی پلیٹ کو آپ کیا کرتے ہیں؟ تو میں نے کہا یہ مجھے کسی وقت ضرورت آئے گی، تو میری اس وقت سے ایک نیت، ایک سوچ تھی، تو وہی پلیٹ میں نے 2018 میں الحمدللہ اپنی گاڑی کو لگایا تھا، 2008 والا، اور آج بھی انشاءاللہ مجھے آ رہا ہے، اور انشاءاللہ مجھے یہ اللہ کی ذات بھی یقین ہے کہ یہ جو آپ کی محبت، یہ آپ ایک دیکھ لیں، آپ اس میں آج جتنے، میں کہتا ہوں کہ میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ یہاں پہ جتنے معتبر قسم کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جتنے معزز بیٹھے ہوئے ہیں، جتنے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، اور ایسے حالات میں کہ آج میں ایم این اے بھی نہیں ہوں نہ ایم پی ہوں، اگر وہ یہاں پر آئے تو میں کہتا ہوں اللہ آپ کو اجر دے۔ میرے پاس وہ الفاظ دی کہ میں کن الفاظ میں آپ کو شکریہ ادا کروں، لیکن ایک خدمت کا جذبہ ہے، اور میں ایک بات کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے، وہ وقت دور نہیں ہے کہ یہاں کی آپ بھی اسی علاقے کو اللہ پاک وزیر اعلیٰ شپ دے گا انشاءاللہ، وہ دور نہیں ہے انشاءاللہ، یہ بہت نزدیک دیکھیں گے کہ یہ کوئی آسمان سے نہیں آتے ہیں، اسی طرح محنت کرتے ہیں، اور جن کا ویژن ہوتا ہے، جن کی ایک سوچ ہوتی ہے، جن کے ایک فیوچر ایک ٹارگٹ ہوتا ہے، تو اللہ پاک اس تک پہنچاتے ہیں اگر بندے میں ایک نیت ہی ہو۔ بے شک دنیا اس کے خلاف جو بھی باتیں کرے وہ کر لے، لیکن اگر نیت ٹھیک ہو، اگر اس کا منظر ٹھیک ہو، اس کی سوچ، اس کی ڈائریکشن اگر ٹھیک ہو، تو اللہ پاک کہاں سے کہاں تک پہنچائے۔ اب میں ایک بات کرتا ہوں، اس کی ایک ٹیچر اپنے بچوں سے کہتا ہے
کہ بچوں اپنا فیوچر بلند سے بلند دیکھو اور ٹارگٹ اپنے ٹاسک اپنے جو ویژن ہے یہ بلند سے بلند دیکھو، دور تک اپنا بڑا سا بڑا اپنا جو خواب ہے بڑا خواب دیکھا کرو۔ تو ایک بچہ اٹھ کے اس نے ٹیچر کو بتایا کہ استاد جی آپ کا کیا خواب ہے؟ تو استاد محترم نے کہا کہ جی میرا خواب تو یہ ہے، میں چاہتا ہوں کہ میں امریکہ کا پریزیڈنٹ بن جاؤں۔ اور 26 سال بعد اس دن کے 26 سال بعد جب اوباما حلف اٹھا رہا تھا، حلف اٹھانے کے بعد اس نے الفاظ کہے تھے، اس نے کہا کہ ہر دنیا میں ہر کام ممکن ہے، کوئی ناممکن نہیں ہے۔ وہ 2 دفعہ امریکہ کا پریزیڈنٹ بنے، وہ اوباما 2 دفعہ امریکہ کا پریزیڈنٹ بنے۔ میرے ساتھ میرے بچپن کے دوست اب بھی یہاں بھی 3-4 دوست میرے بیٹھے ہوئے ہیں، جب ہم اکٹھے ٹنگلائی سے لکڑ لاتے تھے اس وقت سر پہ چھٹیوں میں، اسکول کی چھٹیوں میں، اب بھی وہ 3-4-5 یہاں پہ بیٹھے ہوئے۔ میں اس وقت ان کو کہتا تھا کہ جی دا خبر ہم اور تو کولا ما وقت بھی تاسو بگو دے پی جوڑے گم نوقت بدری آرامیان مسلم دراسي موقع مات دوا ماتوي لکم شل گزارو کا ماته کونسلر خبرو کا چې ممبر خبرو کا لک کته شه ماته وي دا اوس بنیاد لگان موقع دري والا زماډر خبر ګرځي بڑے اچھے دوست تھے میرے بچپن کے دوست تھے، لیکن یہ مجھے اس وقت کہتے تھے، میں یہ اس وقت میری ایک خواب تھی، میری ایک سوچ تھی، اور یہ یہاں تک ختم نہیں ہے۔ یہاں جہاں سے آپ نے یہ کام اٹھایا ہوا ہے، جہاں سے آپ نے ایک محنت کی ہے، جہاں سے آپ نے ایک پروگرام شروع کیے، مجھے اللہ کی ذات پہ یقین ہے، زمانہ جو بھی کہے اگر میری سوچ ٹھیک ہو اور میرے ساتھ ایسے معزز یہاں پہ جو یہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو انشاءاللہ مجھے اللہ کی ذات پہ یقین ہے کہ ہم مار نہیں کھائیں گے انشاءاللہ، اور اللہ میں اور عزت دے گا۔ باقی پرویز خٹک صاحب آ رہے ہیں 8 تاریخ کو، چونکہ یہ جلسہ جو ہے یہ میری عزت آپ کی عزت ہے، میں آپ کی عزت ہوں اور آپ میری عزت ہے۔ وہ 8 تاریخ کو آ رہے ہیں، تو 8 تاریخ کو انشاءاللہ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ تمام یہ جو جتنے بھی میرے بزرگ، میرے بڑے، میرے بھائی دوست جو بیٹھے ہوئے ہیں، اس میں آپ اور اپنے لوگوں کو ساتھ لا کے تاکہ عظیم الشان یہاں پہ ایک پروگرام ہو، پتہ چلے خٹک صاحب کو بھی پتہ چلے کہ اس نے جو نوشہرے میں پروگرام کیے اور یہاں پہ جو ہم پروگرام کرتے ہیں، اور انشاءاللہ مجھے اللہ کی ذات پہ یقین ہے میرے اپنے بھائیوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، اپنے حلقے کے جو معززین ہیں، جو بزرگ ہیں، جو میرے ایک محبت کا رشتہ ہے، میری پارٹی یہ بیٹھی ہوئی ہے بالکل، تو میرا جو محبت کا رشتہ ہے وہ انشاءاللہ مجھے اللہ کی ذات پہ یقین ہے یہاں پہ انشاءاللہ پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہوگی۔ یہاں پہ یہ غیرت مند جو بیٹھے ہوئے ہیں انشاءاللہ انہوں نے ہمیشہ سپورٹ کیا، اور انشاءاللہ میں خادم کی حیثیت سے، ایک بھائی کی حیثیت سے، ایک بیٹے کی حیثیت سے انشاءاللہ آپ کی خدمت جاری رکھوں گا۔ جہاں پہ قاری امتیاز صاحب نے پل کی بات کی، تو انشاءاللہ جو آپ مجھ پہ ڈالنا چاہتے ہیں، جو ضروری آپ سمجھتے ہیں، انشاءاللہ میں اور ہم میرے بھائی ہم سب تیار ہیں، آپ کی کسی بات کو ہم انکار نہیں کر سکتے۔ جو آپ کہتے ہیں انشاءاللہ ہم اپنے جیب سے اس پہ جو ذمہ داری آپ ڈالیں گے انشاءاللہ ہم کر لیں گے۔ آپ تمام کا بہت شکریہ، اور میڈیا کے دوست ہیں، سوشل میڈیا کے جتنے دوست ہیں، آپ کا شکریہ، علماء کرام کا اور اساتذہ کرام کا اور معززین علاقہ کا، ناظمین صاحبان ہیں، یہاں پہ کونسلر صاحبان ہیں، تمام کا بہت بہت شکریہ۔ اور میرے پاس پھر وہ الفاظ نہیں ہے کہ میں کن الفاظ میں آپ کا شکریہ ادا کروں۔ اللہ اس کا اجر آپ کو دے، اور اس کا اجر آپ کو اللہ پاک دے گا، اور میں انشاءاللہ خدمت کے ذریعے یہ جواب آپ کو دوں گا انشاءاللہ۔ بہت بہت شکریہ۔ بہت بہت شکریہ جی، آپ نے سابق ایم این اے الحاج سالم خان فری صاحب کی تفصیل بات سنی۔ اس کے بعد میں دعا کے لیے حضرت مولانا نور محمد صاحب کو دعوت دیتا ہوں، دعائیں اور دعائیں۔ جی بالکل، ہم مجاہد آباد میں حاجی ابھی دعا روئی ہے۔ وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم وعنت الوجوه للحي القيوم۔ اے اللہ ہمارے پروردگار امت مسلمہ کے حال پہ رحم فرما، اے اللہ امت کو اتحاد اتفاق نصیب فرما، اے اللہ اسلام کو غلبہ نصیب فرما، اے اللہ کفر کو مغلوب فرما، اے اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرما،
ہم سب کو بار بار حرمین کی حاضری نصیب فرما۔ اے اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ کلمے کے نام پہ حاصل کردہ یہ ملک یہاں ہمیں شریعت کا نظام نصیب فرما۔ اے اللہ اے ہمارے پروردگار نے ایک سال قیادت نصیب فرما۔ اے اللہ ظالموں سے اس ملک کی حفاظت فرما، ظالموں سے ہمیں نجات عطا فرما۔ اے اللہ اے ہمارے پروردگار ہمارے اس علاقے کو، اس علاقے کا ایک بہترین نمائندہ عطا فرما، اس علاقے کا ایک بہترین بیٹا عطا فرما۔ حاجی سالم محمد خان صاحب میں کئی سالوں سے یہاں خطیب رہا، ان کے ساتھ بڑا اچھا تعلق، بھائیوں جیسا تعلق، ماشاءاللہ بڑی خوبیاں ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی جیسے اللہ ہماری چاہتے ہیں اس کے مطابق ان کو بنا دے۔ اے اللہ کامیابیاں عطا فرما، دینی دنیاوی عزتیں ترقیاں عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا جی بالکل، اس وقت ہم وفا مجاہد آباد میں موجود ہیں۔ حاجی سالم محمد خان صاحب نے خطاب کیا ہے یہاں پر جو مائدین حلقہ جو جن کو بلایا گیا تھا 8 ستمبر کو جو پرویز خٹک صاحب کا یہاں پر جلسہ منعقد ہو رہا ہے، اس حوالے سے لوگوں کو بلایا تھا، ان کو جلسے کی دعوت دی اور اپنی جو کارکردگی ہی بطور MLA اور MPA انہوں نے پیش کی ہے، اور بڑی تعداد میں یہاں پر لوگ جو محسوس علاقوں کے بلائے ہوئے لوگ ہیں، روزانہ محسوس علاقوں کے لوگوں کو بلاتے ہیں، تو اسی طرح آج بھی بلائے ہوئے تھے، اور آج بڑی تعداد میں لوگوں نے یہاں پر حاجی سالم محمد خان کو یہاں پر یقین دلایا ہے کہ انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے ساتھ رہیں گے، جلسے کو کامیاب بنائیں گے اور بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لیں گے۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔